نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج ہم 52، 53، 54 نمبر آیات پڑھیں گے سورہ نور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کرے گا اس کا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ، هُمُ الْفَائِزُونَ، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائی، بِاللَّهِ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لَئِن، اگر، امرتہم، آپ حکم دیں گے انہیں، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکلیں گے، کل، کہہ دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت ہی جو اصل مقصد ہے، معروف ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کل، آپ فرما دیجئے، ان، کل اطیعوا اللہ، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور تم اطاعت کرو رسول اللہ کی، فَإِن، پس اگر، تولوا، تم پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو بس، علیہ، اس پر، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ما، جو کچھ، ہم ملا، ان پر بھار رکھا گیا، وعلیکم، اور تمہارے ذمہ ہے، ما حملتم، جو تم پر بھار رکھا گیا، وَإِن، اور اگر، تطیعوہ، تم اطاعت کرو گے اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ، الا البلاغ المبین، مگر کھلم کھلا واضح پہنچا دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو ڈیوٹیاں ہیں وہ اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو وہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہاں کامیابی کی ضمانت اللہ نے کس چیز کو قرار دیا؟ تقوی کو۔ کس چیز کو؟ تقوی کو۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، رسول اللہ کی، اور جو ڈرے گا اس سے، مطلب اللہ سے ڈرے گا، وہی ہم کامیاب ہے۔ بیٹا ایک دفعہ نا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بعد صحابہ نے پوچھا ہمیں ان کا زندگی کا طور طریقہ اور بتائیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا ایک وہ قرآن تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا تھا، اور ایک وہ قرآن تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ اللہ کے وسلم قرآن کو پورا عمل کرتے تھے، پورا مانتے تھے، جو الفاظ ہے اس کو پریکٹیکل کر کیا اللہ کے وسلم نے۔ اب اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گائیڈ مانو، ان کی پیروی کرو، اور ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اسوہ حسنہ ماننا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نبی کو اسوہ حسنہ مان لے گا اور مجھ سے ڈرے گا بھی، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، مجھ سے ڈرے گا بھی، وہی کامیاب ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت دونوں سیم ہی ہیں، کیونکہ جو اللہ نے آرڈر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی ہمیں پہنچا دینا، بس اس میں نہ کچھ زبر نہ کچھ زیر آگے پیچھے نہیں سکتے۔ جو اللہ نے آرڈر کیا انہوں نے ہو بہو وہی ہمیں پہنچا دیا، بس۔ مطلب اللہ کی اطاعت سے مراد ہے جو اللہ نے آرڈر بھیجا وہی رسول اللہ نے پہنچایا، اللہ نے اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں ایڈ کیے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی کوئی بات نہیں کرتا جب تم وہی نہ کر دو، مطلب نبی کی بات ہی وہی ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے گی میرا نبی وہی بولے گا، سب بولے گا نہیں کچھ۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ قسمیں کھاتے ہیں منافق لوگ کہ ہم تو اللہ کے سمجھی ایماندار، ہم جب آپ ہمیں حکم کریں، آرڈر لگائیں، ہم فوراً جہاد کے نکل پڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، قسمیں اس میں نہ اٹھاؤ، باتیں نہیں کرنی، کام کر کے دکھانا ہے، کام کر کے دکھاؤ، جو کام کہہ رہے ہو کرو۔
اگر آپ کو آرڈر مل گیا آ جاؤ جہاد میں نکلو. اللہ فرماتے ہیں قسم نہیں اٹھانی، باتیں نہ کرو، کام کر کے دکھاؤ. اگر تم کام کرو گے تو اللہ جو تم کام کرتے ہو صرف باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے تم دل میں کیا سوچ رہے ہو، اوپر سے کر کیا رہے ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے اور اگر تم نے روح گردانی کر دی تو اللہ کے نبی کے ذمے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ انہوں نے اپنا آپ کا اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، وہ تو پہنچا رہے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ پر کیا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. جو نہ اسے ایکسپٹ کرے گا، جو نہ مانے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہے. لیکن جو مان لے گا، اللہ فرماتے ہیں وہی ہدایت پر ہیں. اور نہیں ہے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ نہیں ہے کہ آپ کو قبول کرانا، صرف پہنچانا ہے. قبول آپ نے خود کرنا ہے. صدق اللہ العظیم.